الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہ چیزیں جاننا جن کا ہم سب کے لیے ضروری ہے، یعنی فرض علوم، ان کے اندر آج سبق نمبر ہمارا 9 ہے، کتاب کے اعتبار سے ہمارا سبق نمبر 8 ہے۔ ایک بڑا پیچیدہ موضوع ہے، اس پہ ہر بندہ اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے حاضر ناظر یہ جو بھی کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، پہلے اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو حاضر ناظر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بما جسم ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی سرکار کا جسم ہے، یہاں بھی سرکار کا جسم ہے، یہاں بھی سرکار کا جسم ہے۔ تو یہ لوگ یوں بیان کرتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرو۔ بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ حاضر ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت والا، قدسی طاقت والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم، یعنی سارے جہان، زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، ملکوت و ملک کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھے، یعنی جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا اس طرح ساری کائنات کو دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن یعنی لمحہ بھر اتنے سے وقت میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو تو یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی مبارک جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے، ہر طرح ممکن ہے۔ اس کو اور آسان کرنا چاہتے ہیں اگر، تو آپ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود، ہمارے اعمال ان کی بارگاہ میں حاضر، پوری کائنات کے ایمان والوں کے ایمان والے اور کافروں کے کفر والے اعمال سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر ناظر، یعنی سرکار ان کو دیکھتے ہیں۔ کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی جگہ جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے۔ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جس طرح بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہر ایک کو قبر میں دکھایا جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بندہ دیکھتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ما علمک بہذا الرجل ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان شخصیت کے بارے میں بتا کیا کہتا تھا۔ تو اب کوئی کہتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصویر پھر جائز ہوگی کہ فرشتے تصویریں اٹھا کے چل پھر رہے ہیں۔ تو بھائی تصویر نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی قبر کے درمیان میں جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سارے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ یوں کہہ لو کہ درمیان میں سے پردے اٹھائے گئے اور بندے کی نگاہ وہاں تک پہنچ گئی، یہ بھی ممکن، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، یہ بھی ممکن، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام کو موت یعنی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اچھا، پھر اسرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں ہوتے، بہت سارے فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ وہ اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیتے ہیں، دوسری جگہ دوسرے ساتھی کو، کیونکہ خود نہیں ساری جگہ جا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک نے بیان کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ دوسرے فرشتے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، نہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کتاب القدر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے پیٹ میں جب 120 دن بچے کی عمر ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم پر موکل کیا،
پوری کائنات کی ماؤں کے رحموں پر ایک ہی فرشتہ موقع، وہ جان لیتا ہے کہ اب کس بچے کے اندر روح ڈالنی، تو وہ ایک فرشتہ ساری ماؤں کے پیٹوں پر مقرر ہے، اسے پتہ ہے کس ماں کے پیٹ میں بچے کو کتنے دن ہو گئے، کس کے کتنے دن ہو گئے، تو وہ ہر جگہ وہی پہنچتا ہے اور ہر ایک کی تقدیر وہی لکھتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ثابت ہے۔ بہرحال بالکل آسان بات ہے، ایک آفتاب ہے پوری دنیا کا، ایک سورج ہے اور ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے، ممکن ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ مدینہ شریف میں اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں، لیکن ساری کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اور امتیوں کے اعمال دیکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب چاہتے ہیں تصرف بھی فرماتے ہیں۔ تو ہر جگہ تصرف فرمانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کے حوالے سے قرآن پاک کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک تو سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر بھی اس طرح کے الفاظ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال فرمایا، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر شہید فرمایا، اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ یہاں بھی محبوب پاک علیہ السلام کو شہید کہا گیا، اور یہاں بڑا واضح کر کے ایک پیغام دیا کہ محبوب قیامت کا دن ہوگا اور تمام امتوں کے بارے میں ان کے انبیاء یعنی انہی میں سے ایک ایک بندہ گواہی دے گا ان کے ایمان اور کفر کی، اور پھر جب امتیں وہاں انکار کر جائیں گی اپنے نبیوں کا، تو پھر رب تعالیٰ نے ارشاد میں وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ یہی مضمون سورۃ النساء کے اندر بھی موجود ہے کہ پھر حضرت محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا، محبوب آپ کو لائیں گے جو لوگوں کے ایمان کی اور کافروں کے کفر کی گواہی دیں گے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جو امتیں اپنے نبیوں کا انکار کر دیں گی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ تو بعد میں آئے تھے، ان کو کیا پتہ ہمارے بارے میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ تو پہلے فوت ہو گئے تھے بعد میں ہم نے اعمال کیے ہیں، ان کو کیا پتہ، نہ، سارے خاموش کھڑے ہوں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، کافروں کے کفر کو بھی جانتے ہیں۔ عقیدہ ہے ایمان اور اسلام، اس کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری اعمال تو چلو دیکھ لیتا بندہ، تو اندر والا اس کا تعلق تو دل سے ہے۔ تو جب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، مومن کے ایمان کو جانتے ہیں، کافروں کے کفر کو جانتے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی کہے گا جی قرآن پاک میں پہلی امتوں کے ایمان کی گواہی دی گئی، تو بھائی ٹھیک ہے نا، لیکن فرداً ہر ایک کی الگ الگ جو گواہی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا فرمائیں، ہمارے بارے میں بھی گواہی دیں۔ خدا جب حشر میں فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، کاش ایسا ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر، تمام آیات کے اندر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کہا گیا، شاہد کہا گیا۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے جو جس معاملے کی گواہی دینی ہے اس کو دیکھتا بھی ہو، اس کو جانتا بھی ہو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدہ، کہ شہود، شاہد، شہید یہ ایک ہی مادہ سے ہیں، اور یہ مادہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ بندہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ حاضر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سامنے حاضر ہو جائے اور بندہ اس پر ناظر ہو، تو تب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں چاند ہے تو چاند کی دیکھ کر گواہی دیتے ہیں، تو چاند ہماری طرف آ جاتا ہے، ہماری نگاہ وہاں تک چلی جاتی ہے، وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم حاضر ہو جاتے ہیں اور چاند پر ناظر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پھر امت کے بارے میں بھی آیا کہ تمہیں بھی گواہ بنایا گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی حاضر ناظر کو، مطلب یہ ہے کہ اگر ماننا ہے تو ہمیں بھی حاضر ناظر مانو، نہیں ماننا تو پھر نبی کو بھی چھوڑ دو۔ کمال کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو گواہ ہیں باقی امتوں پر، وہ سرکار کے بتانے سے ہیں،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جب سرکار فرمائیں گے کہ یہ مومن تھے، ہم کہیں گے ہاں یہ مومن تھے، تو اس طرح ہم گواہ ہیں سرکار کے صدقے۔ پہلے سرکار کو ماننا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کہا گیا، شاہد کہا گیا، تو یہ سارا ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اب پھر بھی آپ اگر کہیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے واضح، تو قرآن پاک میں ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو حاضر ہو، دیکھیں نا، فمان شاہدہ، یہ شین ہا دال، شہید بھی اسی میں سے ہے اور شاہد بھی اسی میں سے۔ فمان شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو، ٹھیک ہے، تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پائے، تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، ٹھیک ہے، فلیصمہ، وہ روزہ رکھے۔ تو یہاں بھی شاہدہ کا معنی حاضر ہونا، تو حاضر اور ناظر ہونا یہ شہید کا معنی ہے، شاہد کا معنی ہے۔ اور اگر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل اگر وہی لانی ہے کہ بما جسم اگر موجود ہیں تو تم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو، یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے، تو بھائی وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی مصلی پر کھڑا ہونا کوئی حرام نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا مصلی پر، تو یہ بھی سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا، پھر خطبہ چلتا رہا زور تک، پھر عصر کی تک، پھر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر، مخلوق کی ابتدا سے لے کر اتنا واضح بیان کیا، اتنا واضح بیان کیا کہ جنتی جنت میں چلے گا، جہنمی جنت میں چلے گا۔ اور غور فرمائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بظاہر کوئی ٹیکنالوجی یا دیگر معاملات نہیں تھے، مگر پھر بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تھے، ان علوم کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور جنت کے واقعات بھی بیان کیے جو بھی ہونے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی حوضی الآن، میں یہاں کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہاں۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں جو لوگ شہید ہو رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نام بتایا، فلاں سپہ سالار بنا وہ بھی شہید ہو گیا، فلاں سپہ سالار بنا وہ بھی شہید ہو گیا، فلاں سپہ سالار بنا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام نہاوند پر ہونے والی لڑائی کو دیکھا اور حضرت ساریہ کو الجبل کہہ کر تنبیہ بھی فرمائی اور سبق دیا کہ اب توجہ کریں پہاڑ کی جانب۔ تو حاضر ناظر ہونے کا جو اصل مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اس پہ اگر کسی کو قدغن ہو، کوئی کسی کو اعتراض ہو تو وہ مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔